اگر ہم تبدیل نہیں ہوں گے ہمیں تبدیل کر دیا جائے گا۔ دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ تبدیل ہوتے نہیں، تبدیل کر دیے جاتے ہیں، جبکہ شیر جو کہ جنگل کا بادشاہ ہے وہ اپنی مرضی سے تبدیل ہوتا ہے۔ تبدیلی اس کے کنٹرول میں ہے کیونکہ وہ سوچ بچار کرتا ہے، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ایف ایس سی کے دور تک نمازیں پڑھتے ہیں کیونکہ ماں باپ نے انہیں نماز پڑھنی سکھائی ہوتی ہے، ایک اچھی تربیت کی ہوتی ہے، جب وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کا تو ماحول کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے جو ماحول میں ہماری پرورش ہوئی تھی اس کے، اور پھر وہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی لوگ 99% نوجوان نماز نہیں پڑھ رہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ 99% لوگ دنیا داری کے پیچھے لگے ہوئے، وہ دیکھتے ہیں کہ 99% لوگ جو ہیں وہ نفسا نفسی میں لگے ہوئے، 99% لوگ ریلیشن شپس میں انوالوڈ ہیں، 99% لوگ ہلا گلا میں انوالوڈ ہیں۔ تو شاید جو زندگی ہم گزار رہے تھے وہ اصل زندگی نہیں تھی، اصل زندگی تو یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب کسی اور انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو بجائے کہ اس انوائرمنٹ میں انفلوئنس کرنے کے خود انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں، بجائے کہ اس ماحول کو تبدیل کرنے کے خود اس ماحول سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی تبدیلی نہیں، اس طرح کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں، نہ ہی اس طرح کی تبدیلی اشرف المخلوقات کو زیب دیتی ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سوچ سمجھ اور انٹیلیجنس دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، لیکن ہم ہیں کہ اپنے ذہن کو یوز ہی نہیں کرتے، ہم ہیں کہ ریفلیکشن نہیں کرتے، اور جس طرح ہوا پتے کو اڑا کر لے جاتی ہے ہم بھی اسی طرح یہ جو ہوا چل رہی ہے تبدیلی کی، اس کے ساتھ جہاں یہ اڑا کر چلی جاتی ہے وہاں ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے انسان پہ سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ انسان کے سامنے کچھ سوال رکھے، انسان سے یہ پوچھا کہ تم تبدیل کیوں نہیں ہوتے۔ کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان سوالات نے اس قوم کو جھنجھوڑا جو قوم انتہائی نکمی اور انتہائی سست، چور چکے اور بدماش قوم تھی۔ وہ قوم انتہائی ان پروڈکٹیو تھی، ان کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن قرآن مجید نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ یہ سوالات جب انہوں نے سوچنا شروع کیے تو ان میں ایسی تبدیلی آئی جس کی مثل پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ سورہ مومنون چیپٹر 23 ورس 115 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری انسانیت سے ایک سوال پوچھا۔ اللہ نے کہا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں بلا وجہ پیدا کیا اور تم میری طرف واپس نہیں آؤ گے پلٹ کر؟ یہ سوال جب انسانوں نے سنا، اور وہ انسان جو تدبر کیا کرتے تھے، جو ریفلیکٹ کیا کرتے تھے، ان کے دل کو یہ سوال کچھ اس طرح سے جا کر چھوا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کیا کہ کیا واقعی ہمیں بلا مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ کیا ہمیں کھا لے پی لے جی لے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ جیسا کہ کوکا کولا ہمیں سکھاتا ہے، ان کے ایڈورٹیزمنٹ میں باقاعدہ یہ سینٹینس آتا ہے، کھا لے پی لے جی لے۔ اگر کھا لے پی لے جی لے زندگی کا مقصد ہے تو یہ مقصد تو جانور بھی پورا کر رہا ہے، تو پھر ہم اشرف المخلوقات کیوں کر ہیں؟ کیا زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ من کی مان، جو تیرا من کہتا ہے وہ کر؟ کیا زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم زندگی کو کھیل تماشے میں گزار دیں اور یہ سوچیں کہ ہم نے پلٹ کر کہیں واپس ہی نہیں جانا؟ قرآن مجید نے ایک اور سوال پوچھا انسانیت سے۔ قرآن مجید نے کہا چیپٹر 75 سورہ قیامہ میں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے اسے سدا چھوڑ دیا ہے؟ سدا کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے جس طرح سے ایک گڈریا بھیڑ بکریوں کو نگلیکٹڈ، کیئرلیسلی، ارسپانسبلی چھوڑ دیتا ہے اور ان کا خیال نہیں کرتا اور ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کرتا، کیا اسی طرح ہے انسان؟ ہم نے بھی تجھے کریٹ کر کے، ہم نے بھی تجھے تخلیق کر کے اسی طرح چھوڑ دیا، اور تجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کیسے کمایا، تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی جوانی کن کاموں میں صرف کی، تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے فلانے شخص کے ساتھ زیادتی کیا سوچ کر کی، تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم کو کہاں پہ استعمال کیا، تجھ سے بالکل پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کا تجھ سے سوال ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
بے شک اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کا حساب لیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کو نکال لائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ایک شر کو، ایک ایک برائی کو نکال لائیں گے۔ یہ ہیں وہ سوالات جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھے۔ قرآن مجید نے انسان سے سوال کیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا دور نہیں گزرا جبکہ he was nothing to be mentioned, he was not even worth mentioning۔ تو اے انسان، جبکہ تو ایک نطفہ تھا، you were a drop of sperm، آج تو اس رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس رب نے تجھے پیدا کیا، اور تو اس سے سوال کرتا ہے، تو اس سے جھگڑتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اس انداز میں پیش کیا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، اور بیہولڈ وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایک دشمن کی طرح، اور ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر کے انسان کو دوبارہ سے پیدا کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں بالکل ہم دوبارہ سے پیدا کریں گے۔ سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں کہ تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہم تو تمہارے فنگر ٹپس دوبارہ پیدا کر دیں گے، بالکل اسی طرح بنا دیں گے جس طرح سے پہلے بنائے تھے، پرفیکٹ آرڈر میں۔ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے فنگر ٹپس ہیں یہ ہر انسان کے یونیک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یونیک موسٹ فیوچر بتاتے ہیں کہ تم یہ گمان کرتے ہو ہم ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے، ہم تو تمہاری فنگر ٹپس کو دوبارہ پرفیکٹ آرڈر میں بنا دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ ایک طرف مرکوز کروائی۔ سورہ الانبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آ رہا ہے اور یہ لوگ ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ میری ہدایت سے اعراض کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی ریمائنڈر دیا جائے، قرآن کی آیت سنائی جائے تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے ہیں۔ تبدیلی کے حوالے سے 3 چیزیں یاد رکھیے، جس بھی انسان میں یہ 3 خصوصیات ہیں انشاءاللہ وہ بہترین تبدیلی کی طرف جائے گا، وہ اس تبدیلی کی طرف چلا جائے گا جو تبدیلی اللہ تعالیٰ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ پہلی چیز نیت۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کیوں رکھی؟ امام نووی نے 40 احادیث کا جو مجموعہ کیا 40، اس میں بھی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کیوں رکھی؟ اگر نیت اچھی ہے تو سب کچھ اچھا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اتنی زیادہ اہمیت بتائی۔ تو پہلی چیز whatever you do in life please check your intention، اپنی نیت کو دیکھیے۔ دوسری چیز، دوسری کوالٹی، پرسیپشن۔ what is perception؟ پرسیپشن کہتے ہیں سوچ کو، پرسیپشن کہتے ہیں خیالات کو، کسی چیز کو دیکھتے ہوئے ایک سوچ بنانا۔ یہ پرسیپشن، یہ سوچ مت بنائیے گا یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، مت بنائیے گا یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں اور لوگوں کا اس بارے میں کیا رائے ہے۔ یہ پرسیپشن مت بنائیے گا یہ دیکھتے ہوئے کہ میری خواہشات کیا کہتی ہیں، بلکہ یہ پرسیپشن انصاف پہ مبنی بنائیے گا، یہ پرسیپشن قرآن و حدیث کے کرائیٹیریا کے مطابق بنائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو الفرقان کہا۔ فرقان کا معنی ہے وہ چیز جو حق اور باطل میں فرق کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آپ کو ایک کرائیٹیریا دے دیا ہے تو ہمیں اپنی پرسیپشن کو قرآن مجید کی پرسیپشن کے مطابق بنانا ہے۔ تیسری کوالٹی ریفلیکشن۔ ریفلیکشن کا مطلب ہے تدبر کرنا۔ ہم تدبر تبھی کریں گے جب ہمارے پاس کچھ فری ٹائم ہوگا، جب ہم بیٹھیں گے، سوچیں گے، کچھ سوالات کریں گے اپنے آپ سے۔ بدقسمتی سے آج کا انسان بہت سی چیزوں میں مشغول ہو چکا ہے، بہت سی چیزوں نے اس کے مائنڈ کو جکڑ لیا ہے، سچ ہے سوشل میڈیا، اسمارٹ فون، جاب اور بہت سی ڈسٹریکشن۔ تو ہمیں اپنا خیال خود کرنا ہے، ہمیں خود ٹائم نکالنا ہے کہ ہم اکیلے بیٹھ کر سوچیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی میں کوئی اچھی تبدیلی آ رہی ہے یا بری تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ 3 کوالٹیز کو آپ اپنے ساتھ رکھیے، ضرور آپ لوگ اس تبدیلی کی طرف چلے جائیں گے